اس سے پہلے کہ آیتوں میں یہ بیان کیا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کے سامنے جو اللہ کا انکار کرنے والے تھے، اللہ کے نبی کا انکار کرنے والے تھے، ان کے سامنے چاند کے 2 ٹکڑے بھی کر کے دکھائے، پھر بھی یہ لوگ انکار کرتے رہے اور یہ لوگ اپنی ہٹ دھرمی پر اڑے رہے اور اس معجزے کو انہوں نے جادو کا نام دے دیا اور اس کے بعد اللہ کا انکار کرنے لگے اور اپنی خواہشات کے پیچھے چلنے لگے۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ وَلَقَدْ جَاءَهُم مِّنَ الْأَنبَاءِ مَا فِيهِ مُزْدَجَرٌ، کہ ان کے سامنے ایسی خبریں آ چکی ہیں جس کے اندر نصیحت ہے، لوگوں کے لیے نصیحت ہے۔ ایسی خبریں پرانی قوموں کی، پہلے کے لوگوں کی ایسی خبریں آ چکی ہے ان کے بارے میں کہ وہ کس طرح سے جب انہوں نے اللہ کے رسول کا انکار کیا اور معجزہ آنے کے بعد بھی وہ اللہ کا انکار کرتے رہے، تو کس طرح وہ عذاب کا شکار ہوئے وہ لوگ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے کس طرح سے ان قوموں کو تباہ کر دیا، برباد کر دیا۔ تو یہ خبریں ان کے پاس آ چکی ہیں، ان کو یہ معلوم ہو چکا ہے کہ نوح علیہ السلام کی قوم کے ساتھ کیا ہوا، صالح علیہ السلام کی قوم کے ساتھ کیا ہوا، اور دوسرے نبیوں کی قوموں کے ساتھ میں کیا ہوا، کب جب انہوں نے اللہ کا انکار کیا، اللہ کے معجزے کا انکار کیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کے پاس خبر آ چکی ہے اور اس میں نصیحت ہے۔ ان کو سمجھنا چاہیے کہ جب ہم اللہ کا انکار کریں گے اور جب ہم اپنی نافرمانی پر اڑے رہیں گے اور اپنی خواہشات کے پیچھے چلتے رہیں گے تو ہمارا بھی وہی حال ہو سکتا ہے جو پچھلی قوموں کا ہوا، پہلے کے لوگوں کا ہوا۔ اللہ نے فرمایا حکمت بالغۃ، کہ بہت ہی اس کے اندر زبردست حکمت کی بات ہے، سمجھ کی بات ہے۔ فما تغنی النذر، لیکن یہ نصیحت کرنے والے نبی اور رسول یہ ان کو کچھ بھی فائدہ نہیں پہنچا رہے، یا یہ نصیحت کرنے والی باتیں، یہ ان کو ڈرانے والی باتیں ان کو فائدہ نہیں پہنچا رہی ہے۔ یہ واقعات جو ان کو ڈرانے والے ہیں، یا یہ ڈرانے والے رسولوں کے ذریعے سے، نبیوں کے ذریعے سے ان کو کچھ بھی فائدہ نہیں پہنچ رہا ہے۔ فَتَوَلَّ عَنْهُمْ يَوْمَ يَدْعُ الدَّاعِ إِلَىٰ شَيْءٍ نُكُرٍ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے نبی اب آپ ان سے پیٹھ پھیر لیجئے۔ یوم یدعو الداعی الی شیء نکر، اب اس دن کا وعدہ ہے جس دن پکارنے والا پکارے گا ایک بہت ہی ناگوار اور سخت چیز کی طرف، یعنی قیامت کے دن جب قیامت کے لیے پکارا جائے گا، یعنی اللہ تبارک و تعالی تمام انسانوں سے پکار کر آواز لگا کر کہے گا کہ اب آ جاؤ میری طرف، سب کے سب ہو گیا تمہارا تماشا، تم نے جو کرنا تھا دنیا کے اندر کر لیا، اب تمہارا تماشا ختم، اب تم سب کے سب میری طرف آ جاؤ۔ تو ایک پکارنے والا یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی آواز کی طرف سارے لوگ پھر اٹھ کھڑے ہوں گے اور اللہ کی طرف جائیں گے۔ خشعاً ابصارہم، اور سب کی نگاہیں جھکی ہوں گی، نگاہیں سب کی نیچی ہوں گی اس دن۔ دنیا کے اندر بڑے بڑے بادشاہ بننے والے، دنیا کے اندر بڑی بڑی طاقتوں والے، بڑی بڑی دولتوں والے، دنیا کے اندر بڑے بڑے پیسوں والے، یہ سب کل قیامت کے دن جب اللہ کی طرف آئیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ جب پکارے گا، آواز لگائے گا اور اللہ کی طرف جب یہ سب آئیں گے تو سب کی نگاہیں نیچے جھکی ہوں گی، سب کی نظریں جھکی ہوں گی، کسی کے اندر یہ جرأت اور یہ ہمت نہیں ہوگی کہ یہ نظر کو اٹھا سکے اللہ کے سامنے۔ خشعاً ابصارہم، تو ان سب کی نگاہیں جھکی ہوں گی اور یہ پکارنے والے کی طرف جائیں گے۔ یخرجون من الاجداث کأنہم جراد منتشر، اور یہ قبروں سے اس طرح نکلیں گے گویا کہ یہ پھیلی ہوئی ٹڈیاں ہیں، یعنی اس طرح سے یہ تمام لوگ دنیا کے اندر آدم علیہ السلام سے لے کر اور قیامت تک جتنے بھی انسان آئے وہ سب کے سب کل قیامت کے دن جب اٹھیں گے اور قبروں سے نکلیں گے تو ان کو دیکھ کر ایسا محسوس ہوگا کہ جس طرح سے ٹڈیوں کا لشکر جاتا ہے، ٹڈیاں جاتی ہے جھنڈ کے جھنڈ میں، اسی طرح سے انسانوں کا یہ پورا جو نظارہ ہوگا، جو انسان اللہ کی طرف دوڑ رہے ہوں گے، جا رہے ہوں گے اپنی قبروں سے نکل کر۔
سارے لوگوں کو جب اللہ تبارک و تعالیٰ پکارے گا، آواز لگائے گا کہ اب آ جاؤ میری طرف، تو سارے لوگ اپنی قبروں سے نکلیں گے، قبروں سے، اور نکل کے پھیلی ہوئی ٹڈیوں کی طرح یہ سب اللہ کے سامنے حاضر ہو جائیں گے، اور سب کی نگاہیں اس دن جھکی ہوگی، مہطعین الی الداعی، اور دوڑ رہے ہوں گے، تیزی سے جا رہے ہوں گے اس ذات کی طرف جو پکاری گی، بلانے والی ذات کی طرف، یعنی اللہ کی طرف۔ سب کے سب اس دن دوڑ کر جا رہے ہوں گے۔ یقول الکافرون ھذا یوم عسر، تمام کے تمام لوگ خاموش ہوں گے، سکون اور اطمینان کے ساتھ ہوں گے، لیکن وہ جو اللہ کا انکار کرنے والے تھے، وہ جو دنیا کے اندر اپنی خواہشات کے پیچھے چلنے والے تھے، وہ لوگ کہیں گے ھذا یوم عسیر، کہ آج تو بڑا سخت دن ہے، آج تو بہت مشکلوں والا دن ہے، آج تو بہت پریشانیوں والا دن ہے۔ تو یہ ان کی زبان پر جاری ہوگا۔ یہ بات اللہ تبارک و تعالیٰ نے کب کی بیان کی؟ جب انسان اللہ کے بلائے کی طرف جا رہا ہوگا، قبر سے نکل کر، ابھی حساب کتاب نہیں ہوا اس کا، لیکن جو اللہ کا انکار کرنے والا ہے اس کو پہلے ہی یقین ہو چکا ہے کہ ہمارے ساتھ میں کیا معاملہ ہونے والا ہے، کیونکہ اس نے کیا زندگی بھر کیا ہے اسے پتہ ہے۔ اب وہ جب قبر سے اٹھ رہا ہے، اس کو تو ساری زندگی وہ انکار کرتا رہا، اس بات کا وہ یقین نہیں کرتا رہا کہ وہ اللہ کی طرف جانے والا ہے، اسے اس بات کا بالکل یقین نہیں تھا کہ ایک دن اللہ کے سامنے اٹھ کر کھڑے بھی ہونا ہے۔ وہ ساری زندگی اللہ کا انکار کرتا رہا، قیامت کے دن کا انکار کرتا رہا، اللہ کے سامنے اٹھ کھڑے ہونے کا انکار کرتا رہا، لیکن اب جب اس کی آنکھ کھلی ہے اور قبر سے نکل کر جب وہ پکارنے والے کی طرف جا رہا ہے، دوڑ رہا ہے، اب اس کو یقین ہو چکا ہے کہ ہم نے کیا کیا ساری زندگی میں، اب ہمارے سامنے بڑا ہی سخت مسئلہ ہے، بڑا ہی سخت معاملہ ہے۔ تو یہ پہلے ہی کہیں گے ھذا یوم عسیر، کہ یہ تو بڑا ہی سخت دن ہے، بہت ہی مشکلوں والا دن ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ نقشہ قیامت کے دن کا ان لوگوں کے لیے کھینچا ہے جو اللہ کا انکار کرنے والے، قیامت کا انکار کرنے والے ہیں، کہ یہ دنیا کے اندر بھلے ہی اپنے تماشوں میں لگے ہوئے ہیں اور اپنے عیش و آرام میں لگے ہوئے ہیں، اپنی خواہشات کے پیچھے چلنے میں لگے ہوئے ہیں، اللہ کو بھولے ہوئے ہیں، موت کو، قبر کو بھولے ہوئے ہیں، لیکن ایک ایسا دن آئے گا جب ان کی آنکھ کھلے گی، تب انہیں احساس ہوگا، جب اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو بلائے گا تب انہیں پتہ چلے گا کہ ہاں، یہ جس چیز کا انکار کر رہے تھے وہ تو بالکل حق ہے اور سچ ہے۔ تب یہ آواز لگائیں کہ یہ بہت سخت دن ہے۔ اب اس کے بعد میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کی قوم کی مثال پیش کی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کذبت قبلہم قوم نوح فکذبوا عبدنا وقالوا مجنون وازدجر، کہ ان سے پہلے ایسا نہیں ہے کہ یہ پہلے ہی رسول کو، صرف یہی لوگ رسول کا انکار کر رہے ہیں یا رسول کو جھٹلا رہے ہیں، یہ مکہ کے مشرکین ہی نہیں ہے یا دنیا کے باقی لوگ صرف تنہا اکیلے نہیں ہیں جو رسول کا انکار کر رہے ہیں، رسول کو جھٹلا رہے ہیں، بلکہ ان سے پہلے نوح علیہ السلام کی قوم نے بھی نوح علیہ السلام کو جھٹلایا، نوح علیہ السلام کا انکار کیا۔ فکذبوا عبدنا، انہوں نے ہمارے بندے کا انکار کر دیا۔ بندے کا انکار کیا کیا؟ اللہ تعالیٰ نے یہاں فرمایا کہ ہمارے بندے کا انکار کیا۔ وہ کیا کہتے تھے؟ وہ یہ کہتے تھے کہ کیا اللہ کو تم ہی ملے رسول بنانے کے لیے، اللہ کو تم ہی ملے نبی بنانے کے لیے؟ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کو کوئی رسول بنا کر بھیجنا ہوتا تو کسی فرشتے کو بھیجتا۔ وہ نبی کو انسان نہیں مان رہے تھے۔ نوح علیہ السلام کی قوم، جو لوگ تھے وہ نوح علیہ السلام کو انسان، وہ کہہ رہے تھے کہ اگر رسول اور نبی اللہ کو بھیجنا ہوتا تو کسی فرشتے کو بھیجتے، تمہیں کیوں بھیجا؟ تم تو ایک انسان ہو، ایک ہماری طرح ایک بندے ہو۔ ما لہذا الرسول، کہ یہ رسول کیسا ہے؟ یاکل الطعام ویمشی فی الاسواق، یہ کھانا بھی کھاتا ہے اور بازار میں گھومتا پھرتا بھی ہے۔ تو یہ سوال کیا کرتے تھے، اور وہ یہ سمجھا کرتے تھے کہ جو فرشتہ ہوگا وہ رسول بن کر ہمارے بیچ میں آئے گا، نبی بن کر ہمارے بیچ میں آئے گا، انسان جو ہماری طرح کھاتا پیتا ہے وہ کیسے کوئی رسول یا نبی بن کر آ سکتا ہے؟ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو رسول اور نبی بنا کر اسی لیے بھیجا تاکہ پھر یہ انسان کل قیامت کے دن یہ نہ کہہ سکے کہ رسول تو فرشتے تھے، ان کو ہماری طرح بھوک نہیں تھی، ہماری طرح خواہشات نہیں تھی، پھر ان کی طرح ہم کیسے عمل کر سکتے ہیں؟ تو اس بہانے کو ختم کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے انسان کو رسول اور نبی کو بنا کر بھیجا۔ یہاں پر ان لوگوں کو بھی غور کرنا چاہیے، ڈرنا چاہیے، خوف کرنا چاہیے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو درجہ ہے، یعنی بندے ہونے کا، بشر ہونے کا، انسان ہونے کا،
اس درجے سے زیادہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑھا دیتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک طرح سے انسان سب سے افضل مخلوق ہے اللہ کی، سب سے بہتر مخلوق اللہ کی انسان ہے، انسان سے بھی جو درجہ دوسرا درجہ دے دیتے ہیں نبی اور رسول کو، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو، ایسے لوگوں کو بھی غور کرنے کی ضرورت ہے، خوف کھانے کی ضرورت ہے کہ کہیں نوح علیہ السلام کی قوم کی طرح ان پر بھی عذاب نہ آ جائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کذبت قبلہم قوم نوح، کہ ان سے پہلے نوح علیہ السلام کی قوم نے بھی جھٹلایا اور انہوں نے ہمارے بندے کا جھٹلا دیا، ہمارے بندے کا انہوں نے انکار کر دیا۔ وقالوا مجنون وازدجر، اور ان لوگوں نے کہا کہ یہ تو پاگل ہے، وازدجر، اور نوح علیہ السلام کو جھڑک دیا گیا، ان کو ڈانٹا گیا، ان کو برا بھلا کہا گیا۔ تو اس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ دین کا کام کرنے والے ہر دور میں پاگل کہے گئے ہیں، دعوت کا کام کرنے والے ہر دور میں پاگل کہے گئے ہیں۔ اور حقیقت یہ ہے کہ جب انسان کے اوپر اس دین کا بھوت سوار ہوتا ہے نا، انسان کے اوپر جب اسلام کا نشہ چڑھ جاتا ہے تو وہ پاگلوں کی طرح اللہ کے لیے دوڑتا پھرتا ہے، اور جب تک یہ اسلام کا اور دین کا نشہ نہیں چڑھا رہتا تب تک انسان ہر چیز میں بس دکھاوا، ریاکاری، لوگ اچھا کہے، لوگ اچھا سمجھے، اسی چیز میں لگا رہتا ہے۔ پر انسان کے اوپر جب نشہ چڑھتا ہے نا دین کا، اسلام کا، مذہب کا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر چلنے کا، تو یہ انسان پاگلوں کی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرتا ہے۔ اسی لیے بہت بڑے عالم نے بہت پہلے ایک زمانے میں کہا تھا کہ اگر اس وقت صحابہ کرام زندہ ہوتے تو تم ان کو دیکھ کر کہتے کہ وہ پاگل ہے، اور صحابہ کرام تم کو دیکھتے تو وہ کہتے کہ تم لوگ اسلام سے نکل چکے ہو۔ تو صحابہ کرام ان کو بھی لوگ جب دیکھتے تھے تو جب سنتوں کے پیچھے چلنا، سنتوں پر اتباع کرنا، مشہور واقعہ ہے کہ ایک صحابی رضی اللہ تعالی عنہ ایک مرتبہ ایران گئے اور بڑے بڑے بادشاہوں کے ساتھ میں بیٹھ کر وہاں پر کھا رہے تھے، بادشاہ کے دربار کے بڑے بڑے لوگ بیٹھ کر کھا رہے تھے، وہ صحابی بھی وہاں پر بیٹھ کر کھا رہے تھے۔ تو ایک بار کھاتے کھاتے ان کے ہاتھ سے ایک لقمہ گر گیا، دانہ گر گیا، اس کو وہ نیچے سے زمین سے اٹھا کر صاف کیا انہوں نے اور اس کے بعد اس کو کھا لیا، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جو دانہ گر جائے اس کو تم اٹھا لو اور صاف کر کے کھا لو، اس لیے کہ شیطان برکت والے دانے کو ہی گرا دیتا ہے۔ تو بغل والے ساتھی نے کہا کہ آپ ایسا کیوں کر رہے ہیں، لوگ دیکھ کر کیا کہیں گے، لوگ دیکھ کر کیا کہیں گے کہ یہاں پر بیٹھ کے کھا رہا اور گرا ہوا دانہ اٹھا کر کھا رہا ہے۔ تو صحابی نے فرمایا کہ اترک سنت حبیبی لہؤلاء الحمقاء، کیا میں اپنے محبوب کی، اپنے نبی کی سنت کو ان بیوقوفوں کی وجہ سے چھوڑ دوں، ان عقل کے اندھوں کی وجہ سے، ان کے چکر میں ان کو دکھانے کے لیے میں اپنے نبی کی سنت کو چھوڑ دوں؟ آج ہم نہ جانے کتنی سنتیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صرف اس وجہ سے چھوڑ دیتے ہیں کہ لوگ دیکھ کر کیا کہیں گے، لوگ دیکھ کر ہمیں برا بھلا کہیں گے، ہم لوگوں میں کیسا نظر آؤں گا، میں لوگوں کو کیسا دکھوں گا میں، اس وجہ سے ہم آج نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی سنتیں چھوڑ دیتے ہیں۔ پر یاد رکھیے جب آپ کے اوپر دین کا نشہ چڑھے گا، مذہب کا نشہ چڑھے گا، تو حقیقت یہ ہے کہ لوگ آپ کو پاگل کہیں گے۔ نبیوں کو کہا گیا آپ کس کھیت کی مولی ہیں، نبیوں کو پاگل کہا گیا، تو ہماری کیا اوقات ہے، ہماری کیا حیثیت ہے؟ تو نوح علیہ السلام کو کہا گیا، انہوں نے کہا کہ یہ پاگل ہے اور ان کو ڈانٹ ڈپٹ دیا گیا، برا بھلا کہا گیا۔ اور اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کے بارے میں پوری ایک سورہ اتاری ہے۔ نوح ایک سورہ کا نام ہی ہے نوح، اس لیے کہ نوح علیہ السلام ہر اس آدمی کے لیے نمونہ ہے جو دین کا کام کرنا چاہتا ہے، دعوت کا کام کرنا چاہتا ہے۔ اور نمونہ یہ ہے کہ کس طرح نوح علیہ السلام نے دعوت کا کام کیا اور صبر کیا اس پر۔ انہوں نے کہا یا رب ان قومی انی دعوت قومی لیلا و نہارا، کہ اے اللہ میں نے اپنی قوم کو دن رات بلایا تیری طرف، فلم یزدہم دعائی الا فرارا، مگر وہ میری بات سے اور زیادہ دور بھاگتے گئے۔ وانی کلما دعوتہم لتغفر لہم جعلوا اصابعہم فی آذانہم، اور جب جب بھی میں نے ان کو بلایا، ان کو دعوت دی تاکہ آپ ان کی مغفرت کر دیں، ان کو معاف کر دیں، جعلوا اصابعہم فی آذانہم، تو انہوں نے اپنے کانوں کے اندر انگلیاں ڈال لی۔
اپنے کانوں کے اندر انگلیاں ڈال دی تاکہ ان کو آواز ہی سنائی نہ دے، حق بات وہ سن ہی نہ سکے۔ تو نوح علیہ السلام نے اس درد کے ساتھ میں اللہ کے سامنے شکایت کی کہ اے اللہ میں نے ان کو بلایا، خوب بلایا، اور کتنے سال تک؟ نوح علیہ السلام نے 950 سال تک دعوت کا کام کیا، 950 سال تک۔ آپ ذرا تصور کریں، سوچیں، آج کے دور کے لوگوں کی امت کی عمر ہے، انسان کی عمر ہے 60 سے 70 سال، اس نے بھی وہ شاید ہی کوئی بہت بڑا دعوت کا کام کرنے والا ہے تو اپنی زندگی کے 10 سال 20 سال لگا دیتا ہے دعوت کے کام میں۔ ہم لوگوں نے تو خیر ایک دن بھی یا ایک گھنٹے کے لیے بھی، ایک لمحے کے لیے بھی نہیں لگایا، لیکن نوح علیہ السلام نے 950 سال تک دعوت کا کام کیا، لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتے رہے، اور ایمان لانے والے کتنے تھے؟ صرف اور صرف 80 لوگ۔ ان پر ایمان لانے والے صرف اور صرف 80 لوگ تھے، ان کا خود بیٹا بھی ان پر ایمان نہیں لایا۔ بہت سارے لوگ آج بہت سارے مولویوں کا، عالموں کو برا بھلا کہتے ہیں یہ کہہ کر کہ آپ کی باتوں میں اثر نہیں ہے، اس لیے لوگ اللہ کی طرف نہیں آ رہے، لوگ مسجدوں کی طرف نہیں آ رہے کیونکہ آپ کی باتوں میں اثر نہیں ہے۔ حالانکہ نبی کا کیا معاملہ؟ کیا نبی کی باتوں میں اثر نہیں تھا کہ نبی نے 950 سال تک دعوت کا کام کیا، لیکن صرف ایمان لانے والے 80 لوگ تھے؟ تو یہ حقیقت یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے، اِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَاءُ، کہ اے نبی آپ جسے چاہے ہدایت نہیں دے سکتے، بلکہ ہدایت دینا تو اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اس سے یہ بھی ثابت ہو گیا کہ نبی کی ہر دعا قبول نہیں ہوتی ہے۔ بہت سارے لوگ نبی سے جا کر، نبی کی قبروں پر جا کر مانگتے ہیں، ان کو یہ سمجھنا چاہیے کہ نبی کی بھی ہر دعا قبول نہیں ہوتی ہے۔ نوح علیہ السلام جب کشتی میں سارے لوگ سوار ہو گئے، ان کی قوم کے لوگ جو ایمان لانے والے تھے 80 لوگ، تو نوح علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی کہ اے اللہ ان ابنی من اہلی، کہ میرا بیٹا میرے گھر والوں میں سے ہے، تو اسے معاف کر دے اور اسے ہدایت دے دے۔ اور پھر جب وہ ڈوب گیا اس کے بعد میں اس کی مغفرت کے لیے نوح علیہ السلام نے دعا کی، تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ نوح جاہل مت بنو، جاہل مت بنو، اس لیے کہ تیرے گھر والے ایمان والے ہیں، جو ایمان والے نہیں وہ تیرے گھر والے نہیں ہیں۔ اس سے پتہ چلا کہ نبی کی بھی ہر دعا قبول نہیں ہوتی ہے، اللہ جسے چاہتا ہے اسی کو ہدایت دیتا ہے، اور اللہ جو چاہتا ہے وہی دعا قبول کرتا ہے۔ تو نوح علیہ السلام نے اتنے دن دعوت کا کام کیا، پر ان کو پاگل کہا گیا، ان کو برا بھلا کہا گیا۔ فدعا ربہ، تو انہوں نے اپنے رب سے دعا کی، انی مغلوب، کہ اے اللہ اب میں بے بس ہو چکا ہوں، اب میں بے بس ہو چکا ہوں، اب میرے بس کی بات نہیں ان کو راستے کی طرف لانا، اب یہ عذاب کے حقدار ہو چکے ہیں۔ فانتصر، تو اے اللہ اب ان سے بدلہ لے لے، تو اب ان سے انتقام لے لے، یہ بدلہ لے لے۔ تو نوح علیہ السلام نے اتنے دن دعوت کا کام کرنے کے بعد میں ان کے خلاف بد دعا کی کہ اللہ اب یہ لوگ سیدھے راستے پر نہیں آ سکتے۔ لیکن آپ ذرا سوچیں، غور کریں کہ اتنے سالوں تک صبر کرنا لوگوں کی باتوں پر، اتنے سال تک ہر صبح اٹھ کر وہی کام کرنا، ہر شام کو وہی کام کرنا، 950 سال تک، کتنی بڑی بات ہے۔ انبیاء کرام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے ہی اتنا بڑا مرتبہ نہیں دیا، انہوں نے بڑی قربانیاں سہی ہے اس دین کو ہم تک پہنچانے کے لیے، انہوں نے بڑے مصائب جھیلے ہیں، پریشانیوں کو جھیلا ہے اس دین کو ہم تک پہنچانے کے لیے، تب جا کر آج ہم اس لائق ہیں کہ مسجد میں بیٹھ کر اللہ کی کتاب کو سن رہے ہیں۔ یہ نبیوں کی قربانی کی وجہ سے ہم تک پہنچا ہے۔ تو جب دعا کی نوح علیہ السلام نے، فَفَتَحْنَا أَبْوَابَ السَّمَاءِ بِمَاءٍ مُنْهَمِرٍ، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے کیا کیا، پھر آسمان کے دروازوں کو کھول دیا۔ کس چیز سے؟ موسلادھار بارش سے، موسلادھار پانی سے ہم نے کیا کر دیا، آسمان کے دروازوں کو کھول دیا۔ اور وَفَجَّرْنَا الْأَرْضَ عُيُونًا، اور زمین کو، پوری زمین کو ہم نے چشمہ بنا دیا، پانی نکال دیا پوری زمین سے۔ فَالْتَقَى الْمَاءُ عَلَىٰ أَمْرٍ قَدْ قُدِرَ، پھر پانی، آسمان اور زمین کا پانی آ کر مل گیا ایک ساتھ اس حکم کی وجہ سے جس کا فیصلہ اللہ تعالیٰ نے کر دیا تھا۔ تو اس طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پانی بھیجا، سیلاب بھیجا، اور آسمان سے پانی آیا اور زمین سے پانی نکلا، اور ہر طرف پانی، یہاں تک کہ تندور سے بھی، جس میں آگ ہوتا ہے، وہاں سے بھی پانی نکلا، اور چاروں طرف سے پانی نکل کر پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب کی شکل میں پوری دنیا
تہس نہس ہو گئی، پوری دنیا برباد ہو گئی، پوری دنیا کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے عذاب بھیجا۔ تو یہ کس وجہ سے ہوا، یہ غور کرنے کی ضرورت ہے کہ نبی کی دعوت کا جب انکار کیا، اللہ اور اللہ کے رسول کا انکار کیا، اور اپنی خواہشات کے پیچھے جب لوگ چلنے لگے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عذاب سے تہس نہس اور برباد کر دیا۔ یہاں ان لوگوں کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے جو اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے ہیں، اپنی خواہشات کے پیچھے چلتے ہیں، کہ کہیں ان پر بھی ایسا ہی عذاب نہ آ جائے جیسا نوح علیہ السلام کی قوم پر آیا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو کہنے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ خود دعوانا الحمدللہ رب العالمین وما علینا الا البلاغ۔